اسی ذات کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا خوب فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمسین، غنیمت جانو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو، فائدہ اٹھا لو 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں سے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہے؟ تو حضور فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لو، جوانی سے فائدہ اٹھاؤ۔ آج ہر من چلا جوان یہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، جوانی میں مستی کر لو۔ نہیں، کیوں ہے جوانی؟ کیا اللہ نے طاقت اس لیے عطا فرمائی کہ ان طاقتوں کا استعمال گناہوں کے اندر کرو؟ کیا اللہ نے طاقت اس لیے عطا فرمائی کہ جس نے یہ طاقت عطا فرمائی اس کی دی ہوئی طاقت کا گناہوں کے اندر تم استعمال کرو اور گناہوں کے اندر اس طاقت کو خرچ کرو؟ نہیں۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آقا جوان کو اپنی جوانی کیسے گزارنی چاہیے؟ تو رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کل بروز قیامت اللہ چند خوش نصیبوں کو عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا، جن میں سے ایک خوش نصیب وہ بھی ہوگا کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی، اپنی جوانی کو اللہ کی اطاعت کے اندر، اپنی جوانی کو اللہ کی عبادت کے اندر۔ میں کبھی کبھی ان بچوں کو دیکھتا ہوں تو واقعی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا بچپنا قرآن کے پیچھے خرچ کر دیا، انہوں نے بچپنے کے کھیل کود کو چھوڑ کر اللہ کی کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے نہ رات دیکھا نہ دن دیکھا، صبح اٹھتے تو قرآن کے سائے میں، سوتے تو قرآن کے سائے میں۔ کتنے خوش نصیب ہیں یہ بچے جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن مقدس کو حفظ کیا ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جوانی، اور اب خاص طور پر نوجوانوں کی توجہ چاہوں گا۔ جوانوں، تم نے کس کو آئیڈیل بنایا ہے؟ کس کو بنایا ہے؟ گلے میں چین پہننے والوں کو آئیڈیل بنایا، ڈرگس پینے والوں کو آئیڈیل بنایا، آوارہ گردی کرنے والوں کو آئیڈیل بنایا، بھائی گیری کرنے والوں کو آئیڈیل بنایا، شراب اور شباب کے اڈے چلانے والوں کو تم نے آئیڈیل بنایا؟ نہیں، یہ تمہارے آئیڈیل کبھی نہیں ہو سکتے۔ اگر تمہیں آئیڈیل بنانا ہے تو بناؤ۔ کن کو؟ حضرت علی اکبر کو آئیڈیل بناؤ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو آئیڈیل بناؤ، حضرت معاذ بن جبل کو آئیڈیل بناؤ، حضرت سفیان ثوری کو آئیڈیل بناؤ۔ یہ وہ سارے ہیں کہ اگر تم نے ان کو آئیڈیل بنا لیا تو صرف ان کو آئیڈیل بنا کر ان کے نقش قدم پر چل کر تمہاری دنیا بھی نہیں، تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی تمہاری سنور جائے گی۔ آج ہماری قوم آئیڈیل بنا رہی ہے، پھٹی ہوئی چیز پہنتے ہوئے ہیرو کو دیکھتی ہے، پہن لیتی ہے، گلے میں چین، گلے میں چین، ہاتھ میں براسلیٹ، ہاتھ میں براسلیٹ، پتہ نہیں کہاں سے یہ سب چیزیں سیکھی۔ نوجوانوں، تم سوسائٹی کی بہت قیمتی دولت ہو، تمہارا مقام بہت عرف و اعلیٰ ہے، تمہارے مقام کو سمجھنا ہے تو حضور کے اس ارشاد سے سمجھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے، اے میرے صحابیوں، نوجوانوں سے حسن سلوک سے پیش آؤ، اس لیے کہ جب میں نے دین کی دعوت لوگوں کے سامنے پیش کی تھی تو بوڑھوں نے تو انکار کر دیا تھا، لیکن نوجوانوں نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیں پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جوانوں کی کتنی عظیم جماعت تیار کرتے ہیں، اور ان جوانوں کے ذریعے سوسائٹی کے اندر کتنا عظیم روحانی انقلاب پیدا کرتے ہیں کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بہت تاریخی بات عرض کرتا ہوں،
ان نوجوانوں سے جب بھی کوئی دوستی کرتا تو اس کی دوستی سے اس کی دنیا بھی سنور جاتی تھی اور آخرت بھی سنور جاتی تھی. آپ تاریخ شاید مطالعہ نہیں کیے، آپ 800 سال پیچھے چلے جاؤ، 900 سال پیچھے چلے جاؤ تو آپ کو پتا چلے گا جس مغربی دنیا کے اور مغربی ممالک کے اور مغربی باشندوں کے آج دنیا کے مسلمان فالوور بن کر کے ہیں اور ان کے طرز حیات کو اپنا رہے ہیں، انہیں تو غسل کرنا بھی نہیں آتا تھا، انہیں تو کپڑے پہننے کا سلیقہ بھی نہیں آتا تھا. اسپین کی سرزمین پر مسلمانوں کے پڑوس میں رہ کر کے انہوں نے سب کچھ سیکھا ہے. آپ ذرا دیکھو ان کی زندگی کو، تاریخ اٹھا کر دیکھو. وہ ہمارے اسلاف ہی تھے جن کے قریب رہ کر کے لوگوں کو جینے کا سلیقہ آتا تھا، بات کرنے کا سلیقہ آتا تھا، لباس پہننے کا سلیقہ آتا تھا، انداز گفتگو آتا تھا، انداز خورد و نوش آتا تھا. لیکن آج ہماری قوم اتنی بگڑ گئی کہ الیاذ باللہ. تم پڑھو، اپنے اسلاف کو پڑھو، ان کی جوانی کو پڑھو، ان کی زندگی کو پڑھو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں کیسے کیسے جوان تھے. حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوان تھے. رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور جب لہو مبارک مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا کہ جا کر اسے دفن کر دو تو حضرت مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لہو کو پی لیا، اس خون کو پی لیا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا، قربان جائیے حضور کے ارشاد پر فرماتے ہیں جس کسی کے جسم کے اندر موجود خون کے ساتھ میرا خون ملا ہوا دیکھنا ہو تو وہ مالک بن سنان کو دیکھ لے. حضرت سعد کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو. غزوہ احد کے موقع پر حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ذرا سعد کی خبر لو، کہاں ہے سعد؟ جب تلاش کیا گیا تو حضرت سعد زخموں سے نڈھال موجود تھے. حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا سعد کیا پوزیشن ہے؟ کہا بس ان قریب اپنے رب کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جاؤں گا. تو حضرت ابی ابن کعب نے حضرت سعد سے فرمایا تھا سعد کوئی پیغام ہو تو بتاؤ جو تمہارا پیغام میں قوم کو دے دوں. اللہ اکبر. حضرت سعد نے جواب میں فرمایا تھا کہ اے ابی ابن کعب میری قوم سے کہہ دینا کہ تمہارے ہوتے ہوئے اگر حضور کو کوئی تکلیف پہنچی تو قیامت میں تم منہ دکھانے کے لائق نہیں رہو گے. یہ لوگ تھے. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی کو دیکھو. جب گلی سے گزر رہے تھے تو کسی نے کہا یہ وہی نعمان بن ثابت ہیں پوری رات چھت پہ کھڑے رہ کر کے عبادت کرتے ہیں. اس کے بعد سے کبھی امام اعظم رات کو سوئے نہیں، پوری رات کھڑے رہ کر اللہ کی بندگی کرتے رہے. یہ پہچان تھی، یہ شناخت تھی، یہ آئیڈینٹی تھی. آج ہماری پہچان کیا بن گئی؟ آج ہماری شناخت کیا بن گئی؟ مسلمانوں اپنے آپ کو چینج کرو، اپنے آپ کو بدلو. نوجوان قوم کا سرمایہ ہوتا ہے. میں بلگرام شریف حاضر ہوا تھا، وہاں میں نے ایک تغرہ آویزاں دیکھا. جانتے اس تغرے پر کیا لکھا ہوا تھا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک قول لکھا ہوا تھا. اور وہ قول کیا تھا جانتے ہیں؟ وہ قول تھا کسی قوم کو اگر تباہ کرنا ہو تو ایٹم بم کی ضرورت نہیں، اس قوم کے نوجوان کو آوارہ بنا دو، وہ قوم خود بخود تباہ ہو جائے گی. آج آپ دیکھیں پاکیزہ نوجوان تلاش کرنا ہو تو سوسائٹی میں دشوار ہو چکا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اپنی جوانی کو پاکیزہ جوانی بناؤ، اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کرو. اے نوجوانوں تم اسلام کا بھی سرمایہ ہو، قوم کا بھی سرمایہ ہو، ملک کا بھی سرمایہ ہو. جب کسی قوم کا نوجوان بیدار ہو جاتا ہے تو اس قوم کی تقدیر بدل جایا کرتی ہے، اس قوم کی زندگی بدل جایا کرتی ہے، اس قوم کا معیار بدل جایا کرتا ہے، اس قوم کو اللہ عز و جل عروج عطا فرماتا ہے. اب آئیے میں آپ کو ایک
टिप देता हुआ चलूं मेरी कौम के नौजवानों को, आपको करना क्या है, किस तरीके से अपने आप को इफेक्टिव पर्सनैलिटी की हैसियत से, मुअस्सिर इंसान की हैसियत से दुनिया के अंदर अपने आप को पेश करना है, और दुनिया के लिए अपने आप को नफा बख्श आप कैसे पेश कर सकते हैं, उसके लिए आपको अपनी जिंदगी में क्या लाना होगा। मैं उसके लिए 4 बातें सिफारिश करता हूं, सिर्फ 4 बातें। आज से उन 4 बातों को अपनी जिंदगी में इंप्लीमेंट, नाफिज करने की कोशिश करें। एक सवाल पूछता हूं, करेंगे इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह। एहतिसाब, अपनी सबसे पहले फिजिकल सेहत के एतबार से अपना जायजा लो। सेहत के एतबार से हमारी गुज़िश्ता साल सेहत कैसी थी और आज हमारी सेहत की क्या पोजीशन है, कितनी बीमारियां हमको लगी, किन किन वजूहात की बुनियाद पर लगी। इसलिए कि जो खुद जिस्मानी एतबार से मरीज होता है, उस मरीज का बोझ दुनिया उठाने के लिए तैयार नहीं होती। इसलिए रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहर में एक तबीब पहुंचा, इलाज की गर्ज से 6 महीने मदीने में रहा, एक भी मरीज न मिला। मदीना छोड़कर जब वो तबीब जाने लगा तो किसी ने पूछा, क्यों जा रहे हो? कहा, यहां कोई मरीज आता ही नहीं मेरे पास, तो मैं रह करके क्या करूंगा। फिर उसी ने सवाल पूछा, ये क्या बात है, मदीने के लोग जल्दी से बीमार नहीं पड़ते? अब जुमला सुनिए। उस शख्स ने जो मदीने का था, उसने कहा, मेरे आका ने 2 बातों की तालीम दी है जिस पर अमल करने की बुनियाद पर हम बीमार नहीं होते हैं, और वो 2 बातें ये है कि भूख लगे तब खाना खाओ, और जब भूख बाकी हो तो अपने हाथ को रोक लो। और आज हम यहां तक खा लेते हैं और अंदर नहीं जाता तो थम्स अप की और 7 अप की डकार लगाते हैं कि घुसो अंदर। यही वजह है कि हमारे मोहल्लों में रात के 2-2 बजे तक क्लिनिक खुली होती है। सेहत बहुत बड़ी दौलत है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 नेमतें ऐसी हैं जिससे लोग गफलत के शिकार हैं, एक सेहत और दूसरा फरागत, यानी फारिग, उसके पास वक्त है, इंसान फ्री है। तो ये 2 ऐसी नेमतें हैं कि इन 2 नेमतों से इंसान गफलत का शिकार है कि उसके पास फाजिल वक्त है, उस वक्त को वो यूटिलाइज करे, लेकिन वो यूटिलाइज करने की बजाय जाय कर देता है और सेहत का इस्तेमाल सही तौर पर नहीं करता। सूफिया के नजदीक क्या है मालूम है? जो दम गाफिल, यानी आदमी जो है एक सांस भी अगर गफलत के साथ निकाले, वो लम्हा सूफिया के नजदीक जो है वो कुफ्र का लम्हा कहा जाता है। ये सूफिया के नजदीक, यानी एक एक सांस के बारे में तुम गौर करो, और उस सांस के बारे में, और इसका एहसास हुजूर ने दिलाया भी। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सांस मेरी अंदर जाती है वो सांस वापस लौटेगी या नहीं लौटेगी ये कोई नहीं जानता। एक एक सांस की कीमत बताई गई। और यहां रात की रात खत्म हो जाती है, दिन के दिन खत्म हो जाते हैं, साल के साल खत्म हो जाते हैं, इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पहली चीज अपनी सेहत के बारे में गौर करो। पहले खराब थी, अब दुरुस्त करो। कैसे दुरुस्त होगी, इसके बारे में गौर करो। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किससे परहेज करना चाहिए, कौन सी चीजें खाना चाहिए, उसके बारे में गौर करो और अपनी सेहत को बेहतरीन सेहत बनाने के लिए कोशिश करो। इसलिए कि कुरान के अंदर भी है कि हजरत तालूत के बारे में जो कहा गया, तो कुरान ने कहा वज़ादहु बस्ततन फिल इल्म वल जिस्म, वहां भी जिस्म की बात आई। तो तवाना होना, सेहतमंद होना, यह बहुत बड़ी दौलत है। खुद हुजूर दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल अज्ज़ि वल कस्ल।
سستی سے حضور پناہ مانگتے تھے. تو پہلی چیز اپنی فٹنس پر، یہ نہیں آپ جم میں جا کر کے سب کچھ کریں، کھانے پینے پر احتیاط کریں، ایسی چیزوں کا استعمال کریں جس کی وجہ سے آپ کی صحت خراب نہ ہو. اسی لیے قرآن نے کہا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ. اب میں ان بندوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو گٹکھا کھاتے ہیں، جو تمباکو استعمال کرتے ہیں، جو سگریٹ پیتے ہیں، جو ڈرگس لیتے ہیں، انسٹالمنٹ کے اندر مرنے کا سامان وہ تیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور گٹکھا کھانے والا منہ کے کینسر کے اندر گرفتار ہو جاتا ہے. چھوڑ دو ان ساری چیزوں کو. اگر بہترین انسان بننا ہے تو پہلی ٹپ یہ ہے صحت کے بارے میں خیال کرو. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوسری چیز انٹلیکٹ، اپنی فکری صلاحیتوں کے بارے میں اور علمی صلاحیتوں کے بارے میں سوچو. لاسٹ ایئر تمہارے پاس کتنا علم تھا اور آج تمہارے پاس کتنا علم ہے؟ گزشتہ سال تمہاری فکری صلاحیت کیا تھی اور آج تمہاری فکری صلاحیت کیا ہے؟ احتساب کرو، اس کا جائزہ لو. کتنا سوچنے لگے ہو، کتنا تم نے علم میں اضافہ کیا، تمہارے علم میں کتنی بڑھوتری ہوئی، اس کا جائزہ لو. تم عالمی سطح پر کیا دیکھنے لگے، تم دنیا کے حالات کو کتنا جاننے لگے، تم انسانوں کو کتنا پرکھنے لگے. یہ ساری چیزوں کی صلاحیت یہ انٹلیکٹ ہے. جب تک کہ تمہارے اندر یہ صلاحیت کے احتساب کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا اور اس کو تم اپ گریڈ نہیں کرو گے، تم اس قابل نہیں بن سکتے کہ تم معاشرے کے اندر ایک مفید انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو ثابت کر سکو. اپنی فکری صلاحیتوں کو اور علمی صلاحیتوں کو ماضی کے سامنے رکھ کر اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بہت ترقی کر چکی، آپ پیچھے ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں میں وقت خرچ کریں، اپنے اندر مزید صلاحیتیں پیدا کریں. اور اب تو دور بدل چکا ہے. پہلے سرمایہ دار آج سے 50 سال پہلے وہ ہوتا تھا جس کے پاس زمین زیادہ ہو تو کہتے تھے یہ زمیندار ہے، وہ سرمایہ دار سمجھا جاتا تھا. اس کے بعد ایک انڈسٹریل معاملہ آیا، جس کے پاس فیکٹری زیادہ ہو وہ بڑا مالدار. لیکن اب دور بدل چکا ہے، جس کے پاس ڈیٹا زیادہ ہو وہ سب سے بڑا مالدار. ایلن مسک کا معاملہ دیکھ لیجئے، وہ دنیا کا مالدار ہے، وجہ یہ کہ اس کے پاس ڈیٹا سب سے زیادہ ہے. آپ اور ہم سمجھتے ہیں واٹس ایپ فری کے اندر ہم کو استعمال کرنے ملتا ہے. آپ تھوڑا سا غور کیجئے، یہ فری والا مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ کا ڈیٹا لے کر کے وہ مالدار بن رہے ہیں، وہ سرمایہ دار بن رہے ہیں. دنیا اس طرف بڑھ رہی ہے. ذرا سمجھنے کی کوشش کرو، آنکھ کھولو اور دنیا کو دیکھو کہاں ہے. اور مستقبل قریب کے اندر ڈگریوں کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی. مستقبل میں معاملہ تو صلاحیتوں کی بنیاد پر ہوگا. اور ماڈرن ٹیکنالوجی کے اندر، آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر جس کے پاس صلاحیتیں ہوں گی، دنیا اس کو سلام بھی کرے گی اور اس کو اپنی ضرورت بھی محسوس کرے گی. ورنہ یاد رکھیے گا، آنے والے دن، آنے والے ایام بے روزگاری کو دعوت دینے والے ایام ہیں. انسانوں کی قدر اتنی گھٹ جائے گی جس کی کوئی انتہا نہیں. اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت زیادہ دور جا کر کے نہیں، آپ صرف ٹول ٹیکس پر ہی دیکھ لیجئے، ٹول ناکے پر، کہ پہلے وہاں 10 آدمی ملازمت کرتے تھے، اب آپ کو 1 آدمی ملے گا. فاسٹ ٹیگ سے گزر گئے، صاحب معاملہ ختم. آدمی بے روزگار، مشینوں کا دور چل رہا ہے. ذرا غور کرو، کہاں ہو آپ؟ گٹکا، تمباکو، بیڑی، سگریٹ، اسی میں لگے ہوئے ہو. کیا کر رہی ہے دنیا؟ تمہیں کہاں لے جا رہی ہے؟ اور دنیا کا نظام کتنی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے. تمہیں اس کا احساس نہیں، تمہیں اس کا ادراک نہیں. سوچو، انٹلیکٹ، اپنی فکری صلاحیتوں کو مضبوط کرو، اپنی علمی صلاحیتوں کو مضبوط کرو. پہلے کچھ نہیں آتا تھا، اب آگے بہت کچھ سیکھنے کے لیے وقت نکالو. اور یہ نہ سمجھ لو کہ ہم نے بہت کچھ سیکھ لیا، اب ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں. اگر کمپلیٹ علم آپ کے پاس ہو جاتا، آ جاتا، تو کبھی حضور یہ نہ فرماتے کہ ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرو. حضرت امام ابو یوسف رضی اللہ تعالی عنہ بستر مرگ پر تھے، روح جسم سے نکلنے کے قریب تھی کہ ان کے معاصرین میں سے ایک بزرگ تشریف لائے.
مزاج پرسش کے لیے. کہا ابو یوسف کیسے ہو؟ بیماری کا عالم یہ ہے کہ بستر مرگ پر ہیں. تو جیسے تیسے اپنے آپ کو سنبھالا اور کہا حضور میں تو خیریت سے ہوں، یہ بتائیے کہ رمی جمار سواری پر افضل ہے یا زمین پر کھڑے رہ کر؟ وہ بزرگ فرماتے ہیں ابو یوسف تمہاری حالت تکرار کی نہیں ہے، مذاکرے کی نہیں ہے. اتنے کمزور ہو چکے ہو اس کے بعد بھی تم علمی مذاکرہ کر رہے ہو. امام ابو یوسف پوری طاقت کے ساتھ بیٹھ گئے اور کہا کیا کروں، میرے نبی نے کہا تھا مرتے دم تک علم حاصل کرتے رہنا، تو سوچ رہا ہوں مرتے مرتے بھی کچھ سیکھ کر کے مروں. یہ ذوق تھا علم کا، یہ شوق تھا علم کا. ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک علم حاصل کرتے رہے. مجھے یاد ہے حضور سید العلماء علیہ رحمہ کا ایک قول، کسی نے پوچھا تھا کہ ایک عالم کو روزانہ کتنے صفحات کا مطالعہ کرنا چاہیے، تو حضور سید العلماء علیہ رحمہ نے فرمایا تھا کم سے کم 200 صفحات. یہ حضور سید العلماء علیہ رحمہ کا قول. تو انٹلیکٹ، آؤ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرو، آؤ علم کے راستے کے اوپر محنت کرو اور جہالت کی وادیوں سے نکل کر علم کی شاہراہ پر گامزن ہو جاؤ. تیسری چیز ایموشن، جذبات. یہ دیکھو کہ پہلے کس سے رشتے خراب تھے، کتنوں سے ہم نے گزشتہ سال رشتہ توڑا، کتنے اپنے خاندان والوں سے ہم نے جھگڑا مولا، کتنے پڑوسیوں کے ساتھ ہم نے تعلق خراب کیے. بس اس تعلق کو جوڑنے میں لگ جاؤ، اس تعلق کو جو خراب تھے اس کو درست کرنے میں لگ جاؤ، تاکہ تمہاری توانائی انتقام کی طرف نہ ہو، تم اپنی توانائی کو تعمیر کے پیچھے خرچ کر سکو. اس لیے کہ جب اختلاف ہوتا ہے تو آدمی اپنی توانائی مد مقابل کو زیر کرنے اور شکست دینے کے لیے استعمال کرتا ہے، لیکن جب درگزر کر کے صلح کر لیتا ہے تو توجہ کام کی طرف بڑھ جاتی ہے. اسی کو قرآن نے کہا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، معافی کو اختیار کرو. اور یہ بات یاد رکھنا، پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا معاف کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کبھی ذلیل نہیں کرتا، معاف کرنے والے کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے. اور اس رشتے کو جوڑنے ہی کے لیے شب برات آتی ہے. آپ ذرا سوچو، بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر جس یا اس سے زیادہ جن لوگوں کی اللہ شب برات میں مغفرت فرماتا ہے، اس رات کینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا جب تک کہ وہ آپس میں صلح نہ کر لیں. اسلام جوڑنے کے لیے آیا، توڑنے کے لیے نہیں. ایک مومن دوسرے مومن کے ساتھ صلح کر لے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کے حوالے سے حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ 14 شعبان کے آنے سے پہلے اعلی حضرت لوگوں کو اپنے گھروں پر بلاتے اور فرماتے تم ایک دوسرے کو معاف کرو تاکہ خدا تم کو معاف فرمائے. یہ امام عشق و محبت کا طرز عمل تھا. اور یہ بھی سن لو، اگر کوئی معافی مانگنے آئے اور سامنے والا اکڑ جائے تو اکڑنے والے کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاف نہ کرنے والا شخص کل بروز قیامت میرے حوض کوثر پر نہ آئے. اگر دینی معاملہ نہیں ہے، دنیاوی معاملہ درگزر کرو، لیٹ گو کرو، معاف کرو. تو تیسری چیز ہے ایموشن، جذبات، تعلقات، اس کو درست کرو. آپ کے اگر کسی سے خراب تھے اس کو درست کر لو. اور چوتھی چیز ہے اسپریچولیٹی، روحانیت. ایک انسان کو اچھا انسان بننے کے لیے، ایک جوان کو بہترین نوجوان بننے کے لیے یہ 4 چیزیں اس کی زندگی میں ضروری ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، روحانیت سے مراد کیا ہے؟ تصوف سے مراد کیا ہے؟ کیا صرف نماز، روزہ، حج و زکات؟ تو ایک جملے میں اس کا جواب دے دو، ایک جملے میں. اور وہ جملہ ہے ہمیشہ یہ غور کرو پرپز آف کریشن
کہ اللہ نے ہم کو کیوں پیدا کیا ہے، بس ہمارے وجود، ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے۔ تو میں ایک شاعر کے شعر کی روشنی میں عرض کر دوں، جہاں سے میں نے ابتدا کی تھی اسی طرف آ جاتا ہوں۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیان۔ درد، کسی مومن کو غم میں دیکھو بے چین ہو جاؤ، کسی مومن کو پریشان دیکھو بے چین ہو جاؤ، کسی مومن کو تکلیف میں دیکھو تو پریشان ہو جاؤ۔ اور میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اتنے بڑے علاقے کے اندر جہاں مسلمانوں کا ایک ہب ہے اور نوجوانوں کا ہب ہے، ایک بڑا پاپولیشن ہے، اگر اس قوم کے چند نوجوان ہی اپنی زندگی کو اس سانچے میں ڈال کر عزم کر لیں کہ اب معاشرے کے نوجوانوں کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں گے، کردار کی شکل میں، علم کے ذریعے، عمل کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، تو یہ ہماری پوری بستی ایسی بستی بن جائے گی کہ جس بستی میں آنے والا خود اپنی زندگی کو سنوارتا ہوا دکھائی دے گا۔ میں دل کی عطا گہرائیوں سے حضور معین المشائخ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جنہوں نے بہت بڑے عزم کے ساتھ ہر درد کے درما بن کر کے اٹھے اور آج ہر طبقے کے درد کی دوا بن کر وہ ہر مقام پر کھڑے ہوتے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، چونکہ حضور معین المشائخ نے مجھے یہ حکم دیا تھا اور علم اور اس کے سلسلے میں آپ گفتگو سماعت فرماتے رہتے ہیں، اس لیے میں نے سوچا کہ ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے میں اس موضوع پر کچھ مفید باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر سکوں۔ نوجوانوں سنور جاؤ، تم ہمارے مذہب کا بھی سرمایہ ہو، ہماری قوم کا بھی سرمایہ ہو اور ہمارے ملک کا بھی سرمایہ ہو۔ اگر تم بدل جاؤ گے پوری زندگی بدل جائے گی، قوم کا نقشہ بدل جائے گا، قوم کی زندگی بدل جائے گی۔ تم دنیا کے اندر اس طریقے سے جیو کہ تمہارے کردار اور تمہاری پاکیزگی کی دنیا قسم کھا سکے اور تم اپنی آئیڈینٹی بناؤ۔ گرد بیچنے والے کی طرح نہیں، شراب پینے والا نہیں، گلے کے اندر چین پہننے والا نہیں، ہاتھوں میں براسلیٹ پہننے والا نہیں، سگریٹ پینے والا نہیں۔ اپنی پہچان بناؤ، نگاہوں کو جھکا ہوا چلنے والا، کردار کا دھنی، امانت میں سچا۔ جب یہ تمہاری پہچان بنے گی، دنیا کا ہر فرد تم سے دوستی کرنا چاہے گا اور جو تمہارے قریب ہوگا اس کی زندگی بھی سنورتی چلی جائے گی۔ اللہ رب العزت جل جلالہ دارالعلوم اشرفیہ غریب نواز کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور پروردگار